برادران اسلام، عزیزان ملت، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اللہ کے رسول اور اہل بیت اور حضور کے اقربا سے محبت اور ان کی خاص اتباع۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ مبارکہ اسلامی سن کا پہلا مہینہ ہے، ذی الحج آخری مہینہ، اور یہ محرم سے اب نیا سال اسلامی سن کا شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور خاص کر اس کی جو 10 تاریخ ہے، عاشورے کا دن جس کو کہتے ہیں، محرم کا، یہ ایک ایسا دن ہے کہ اس دن میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی 10 تاریخ کو نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگائی گئی۔ اسی 10 تاریخ کو چاند کی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ اسی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے نجات دی۔ اسی 10 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہ جو 10 تاریخ ہے، اسی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی اور ان کے رفقا کی شہادت ہوئی، اور بعض روایت میں ہے کہ قیامت کا دن بھی 10 محرم کو ہی قائم ہوگا۔ لہذا اس مہینے اور خصوصاً اس کی جو 10 دن ہی سمجھو، لیکن خاص کر عاشورے کا دن جو 10 محرم کا دن ہے، حالانکہ شہادتیں تو پہلے سے شروع ہو چکی تھیں، جیسے کہ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادتیں تو پہلے ہو چکی تھیں، لیکن 10 تاریخ وہ دن تھا جب حضرت امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اتنا مشہور تھا کہ بچے کو یہ بات معلوم تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو حضور کی ہی امت شہید کرے گی۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کی گود میں ایک طرف امام حسین اور دوسری طرف حضرت ابراہیم، جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے تھے، دونوں گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام پیش کیا اور عرض کی کہ حضور
اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ جو دو شہزادے آپ کی گود میں بیٹھے ہیں ان میں سے ایک مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا کون سا دے دوں؟ فرمایا یہ اللہ نے آپ پر چھوڑا ہے، جس کو آپ چاہیں اس کو دے دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دونوں ہی میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، لیکن اگر میں حسین کو دے دوں تو مجھے بھی صدمہ پہنچے گا اور میری بیٹی فاطمہ کو بھی صدمہ پہنچے گا، علی کو بھی صدمہ پہنچے گا، اور اگر میں اپنا ہی بیٹا دے دوں تو صدمہ تو اس کا بھی ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا مجھے ہوگا۔ اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس بیٹے ابراہیم کو پیش کرتا ہوں۔ اور 3 دن کے اندر اندر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے وفات پا گئے اور امام حسین علیہ السلام رہ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ حسین ساری دنیا کی نسل باپ سے چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری نسل کو میری بیٹی سے چلایا ہے، فاطمہ سے۔ میری بیٹی فاطمہ کی جو اولاد ہوگی وہ مجھ سے منسوب ہوگی، یعنی میری اولاد ہوگی وہ۔ یہ خصوصیات میں سے ہیں، نبی کے خصوصیات میں سے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام پورے صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اور شادیاں بھی کی ہیں، بعد میں اور شادیاں بھی کی ہیں، اور آپ کے اور بھائی بھی ہیں، بلکہ ام البنین جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زوجہ ہیں، ام البنین ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 4 بیٹوں کی ماں تھی، ان کے 4 بیٹے تھے۔ اور یہ جو آپ پنجہ دیکھتے ہیں نا، اکثر شیعہ حضرات پنجہ لگاتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ حضرت عباس بھی امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ہیں۔ مگر آپ کو دنیا میں تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا کہ جب حضرت عباس پیدا ہوئے جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت آپ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، آنکھیں بند تھیں۔ پھر آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاس لے جایا گیا اور جھولی میں ڈالا تو پہلی نظر
امام حسین علیہ السلام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پڑی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبوب مرشد کریم، محبوب سائیں، میزان فیروزی۔ اور جب پہلی نظر حضور پر ان کی پڑی تو آنکھیں کھول دی، اور جب حضرت عباس پیدا ہوئے، ام البنین، یہ 4 بھائی ہیں، تو جب حضرت عباس پیدا ہوئے تو یہ بھی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس بچے کو اٹھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس لائے اور ان کی جھولی میں ڈال دیا،